میرے بھائیوں اس دن میرے اور آپ کا مولا اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل کے اندر ایک اللہ کا ولی تھا جس کا نام شمعون تھا. وہ اللہ کی 300 سال عبادت کرتا رہا. وہ اللہ کا ایسا بندہ تھا وہ دن کو جہاد کرتا, رات کو اللہ کی عبادت کرتا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا یا اللہ تو مجھے 1000 بیٹا عطا فرما, میں سارے کا سارا جہاد کے لیے اپنے بچوں کو وقف فرما دوں گا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست ہے, اللہ کو وہ بڑا پسند ہے. جب یہ بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان کی تو عمریں بہت زیادہ تھیں اور ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے, ہماری تو عمریں ہی کم ہیں, ہمارے اعمال بھی تھوڑے ہوں گے. جب یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا, رنگ تھوڑا پیلا پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو حکم عطا فرمایا جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ساتھ پیغام دینا کہ اے اللہ کے محبوب آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کی امت کو ایک رات لیلۃ القدر کی شکل میں عطا فرما دیں گے. جو اس رات اللہ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ اسے ثواب عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیوں یہ ماہ مکرم اور بالخصوص یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا یہ نزول قرآن کا عشرہ ہے. ویسے تو پتہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں فرمایا. پھر یہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصہ میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ تعالیٰ سرکار کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو نازل فرماتا رہا. اب قرآن کریم یہ جو لیلۃ القدر ہے اس رات میں نازل ہوا. اب لیلۃ القدر ہمارے ہاں یہی مشہور ہے کہ وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے, یعنی 26 اور 27 کے درمیان والی رات یہ شب قدر ہوتی ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا اعتکاف فرمایا کرتے تھے آخری عشرہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے. یہ 60 راتوں کے اندر ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا اس رات کو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, فرمایا تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آگے فرمایا خیر من الف شہر, فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام, فرمایا اس رات جبریل امین علیہ السلام اللہ سے اجازت لے کر دنیا کے فرشتوں کے ساتھ چلا کر ہوتے ہیں اور وہ طلوع فجر تک زمین پر ہی رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کوئی محفل پاک ہو, جہاں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھ رہے ہو. فرمایا جو کوئی محفل دیکھتے ہیں اسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم جب تیرے بندوں کے پاس گئے تھے تو وہ تیرا ذکر کر رہے تھے اور جب ہم واپس آئے ہیں تو اللہ اب بھی وہ تیرے ذکر میں مشغول تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے تھے. فرشتے سوال کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندوں میں کچھ تیرے بندے ایسے تھے جو تیری جنت کے طلبگار تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو لوگ
طالب تھے میں نے انہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ یا رب ذوالجلال ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تیرے جہنم سے پناہ چاہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو جہنم سے آزادی چاہتے تھے آج کی رات کا صدقہ میں نے انہیں جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یا رب ذوالجلال ان میں کچھ لوگ ایسے تھے نہ تو وہ جنت کے طالب تھے نہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، بس محفل ہو رہی تھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، فرمایا لا یشقیٰ جلیسُہُم، فرمایا ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت ہو ہی نہیں سکتا، آج کی رات کا صدقہ میں نے اسے بھی عطا فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور یہ جو ایام کر رہے ہیں یہ آخری ایام کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہم پہ جلوہ گر ہوا تھا وہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ہفتہ عطا فرمایا تھا، نصارہ کو اتوار عطا فرمائی تھی، اور اپنے محبوب کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ماہ مکرم اور جمعہ المبارک کا عظیم دن عطا فرمایا تھا۔ اور فرمایا اگر کوئی جمعہ المبارک کے دن جمعہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ ہفتے کے سارے گناہوں کو میرا اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا باقی انبیاء کو بھی اللہ نے کتابیں عطا فرمائی تھی، لیکن میرے اور آپ کے اکبر مولا کو اللہ نے قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا تھا۔ فرمایا صبح قیامت تک قرآن کریم کے ایک لفظ کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے اور آپ کے آقا مولا آپ بتاتے ہیں قرآن کریم کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہے، اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ تو قرآن کریم کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کا اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائیوں اگر قرآن کریم کو ہم پڑھیں اور قرآن کریم کا گہری نظر سے مطالعہ کریں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھے، تو پھر ہمیں قرآن کی سمجھ بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں 10 گنا نہیں 70 گنا سے زیادہ ثواب عطا بھی فرمائے گا۔ قرآن کریم پڑھنا بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کلام کرے اور ہم دیکھیں کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے تو ہمیں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پیغام کیا دیتا ہے؟ ویسے تو ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں بعض احباب قرآن کریم کھولتے ہیں اور ہم نے قرآن کریم اپنے گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے کہ اس کی طرف پیر بھی نہ ہو، اور بڑا جب کبھی غصہ آ جائے تو ہم قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں حلف دینے کے لیے کہ بھائی قرآن کے بات ہوگی۔ میرے بھائیو اللہ نے قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں فرمایا تھا کہ اس کو اونچی الماری میں رکھ دیا جائے، جب کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو حلف کے لیے اسے نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ عظیم معجزہ اس لیے عطا فرمایا تھا کہ میرے آقا کا اگر مثال بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو قیامت تک جاری رکھنے والا ہے، اور فرمایا امت مصطفیٰ اس سے استفادہ کرتی رہے تاکہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے تو وہ حشر میں بھی یہ کام ہو جائے۔